السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 365واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، یہ مہینہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ہی غم، افسوس اور درد کا مہینہ ہے، اس لیے کہ چند دنوں میں اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان فرمائی تھی اور جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب تک وہ سرزمین پر رہیں گے اللہ دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا، اسی فہرست کے چند اللہ والے وہ پچھلے چند دنوں میں میرے اور آپ سے جدا ہو گئے۔ ان اللہ والوں کا جدا ہونا، ان اللہ والوں کا دنیا سے پردہ فرمانا، ان اللہ والوں کا دنیا سے خروج کرنا، کہیں یہ میرے تمہارے لیے لمحے فکریہ تو نہیں ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، دیکھو کیسے لوگ ہیں، یہ پوری زندگی دین کے کاموں میں لگ چکی ہے اور دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو دین کا کام کرتے کرتے وہ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر دعا میں یہ مانگا کرتے تھے، اکثر بولے اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا۔ اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ خود ہمارے حضرت مولانا سولہ پور میں اجتماع تھا، اس کی محنت میں لگے ہوئے تھے، مغرب بعد بیان کیا، عشاء کے بعد اسی حالت میں حضرت کا ابھی انتقال ہوا تھا۔ تو یہی ہمارا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ جس حالت میں زندگی گزریں گی اسی حالت میں اللہ بلائیں گے۔ تو یہ اللہ والے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، پوری زندگیاں دین کے لیے لگا دی اور لگانے کے بعد انتقال بھی ہوا تو دین کی محنت کرتے کرتے۔ مجھے ساؤتھ افریقہ سے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے باضابطہ وائس ریکارڈ کر کے بھیجا اور یہ کہا کہ ان کا انتقال کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ شہر کے نام کے ساتھ کہ فلانے شہر کے اندر عصر کی نماز کے بعد میں وہ بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ولی کو، اپنے اس برگزیدہ بندے کو اس حالت میں بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت ہر ایمان والے کو نصیب فرمائے کہ جس کو نہ کلمہ تلقین کرنے کی ضرورت پڑے اور نہ ہی جس کو سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت پڑے، بلکہ حشاشت کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، حشاش اور بشاش کیفیت میں آدمی اللہ کے دین کا تذکرہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کے وصال سے جتنا صدمہ ہوا، جتنا غم ہوا، جتنی تکلیف پہنچی، ایسے ہی بس اور ایک دن پہلے پڑوس کے ملک میں وفاق المدارس کے صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھو یہ سب برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہے، اللہ سے قرب رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے پتہ نہیں ہماری کیا ایسی غلطیاں ہو گئی جو زمین کو پاک کرتے جا رہا ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے انتقال سے چند دن پہلے ہی شیخ یوسف کاوی والے رحمت اللہ علیہ جو جامعہ ڈابھیل کے شیخ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان سے پہلے استاذ المحدثین، شیخ المحدثین و شیخ المشائخ شیخ عبدالحق اعظمی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی کرتے کرتے ایسے کتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور دنیا کے یہ جو آج کے حالات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نجات دلا رہا ہے۔ محترم بزرگوں، بس یہی کہوں گا
ہمارے آپ کے درمیان میں بھی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہے، ایسے لوگوں کی ہم قدر کریں۔ قدر ہم لوگوں کو کب آتی ہے؟ جب وہ لوگ مٹی میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر مقالے لکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کانفرنسیں ہوتی ہے، ان کے زندگی کی سوانح لکھی جاتی ہے، ان کی آپ بیتیاں لکھی جاتی ہے، ان کے حالات زندگیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ سب ہوتا ہے ان کے قبروں میں جانے کے بعد میں۔ لیکن جب وہ میرے تمہارے درمیان ہوتے ہیں، اس وقت میں ہمارے سے ایسی ایسی گستاخیاں ہوتی ہے، ہمارے سے ایسی ایسی لغزشیں ہوتی ہے، ان کی شان میں ہم لوگ ایسی ایسی بے ادبیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائے تو ہماری زندگیاں اجڑ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے درمیان جو اللہ کے برگزیدہ بندے ولی موجود ہے، بھلے ہی ہمارے ان کے کچھ مسائل میں اختلاف ہو، کچھ نظریات میں اختلاف ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا جو ادب ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کی جو عظمت ہے، ہمارے قلوب میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آ رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی پسے پشت غیبتیں کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اگر پسے پشت بہتان لگا رہا ہے، بس میں اس کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ بیچارے کا ایمان پہ خاتمہ فرما، کہیں مرنے سے پہلے اس کے ایمان کو سلب مت کر دینا۔ چونکہ میں نے ایسے واقعات دیکھا ہوں اور سنا ہوں، جنہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو ستایا، پریشان کیا، اللہ نے ایسی ذلت کی موتیں ان کو عطا فرمائی کہ دنیا سے تو چلے گئے مگر ایڑیاں رگڑتے ہوئے۔ چند سال پہلے میں اللہ کے راستے میں چل رہا تھا، یو پی میں میرا چلہ لگ رہا تھا، پیدل ہماری جماعت تھی، تو ایک دیہات سے دوسرے دیہات ہم لوگ پیدل ہی جاتے تھے۔ اب ایک دیہات میں ہماری جماعت پہنچی مسجد کے اندر، تو وہاں کے امام صاحب جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ جید عالم دین تھے، لیکن بزرگ تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ بھائی ایک اور امام صاحب ہے اور استاد ہے، معلم ہے، مدرس ہے، وہ بھی جماعت کے اندر ہے، امیر صاحب ہے، تو وہ میرے سے ملنے کے لیے خاص طور پہ بیٹھے، ملنے کے لیے آئے۔ ہماری ماشاءاللہ ایک دلی محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا تعلق بنا، اس لیے کہ مستقل اس مسجد میں ہم لوگ ایک 8 دن تھے، ایسا ان سے تعلق بنا کہ وہ مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے کے، اور مطلب ایسا لگنے لگا جیسا کہ ہم دونوں طالب علمی کے زمانے کے ساتھی ہیں، ایک دلی محبت ہو گئی۔ ایک دن ایسی ہم لوگ فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عالم صاحب مجھے بتانے لگے، بولے مولانا میری فارسی اول سے لے کر تو فراغت تک کی پوری تعلیم دارالعلوم میں ہی ہوئی، وہ پورا زمانہ میرا بچپن کا وہیں گزرا۔ بولے میں نے وہ وقت دیکھا ہوں حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا، اسی زمانے میں میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہوں ان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو، ان کے خلاف بے ادبیاں کرنے والوں کو، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو، اور بولے میری انہی گنہگار آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے ان کی شان میں گستاخیاں کی، بغاوتیں کی، ان کو اہتمام سے ہٹانے کے لیے باضابطہ ایک پورا کا پورا جھنڈ تیار کیا، باغیوں کا ایک پورا ٹولہ تیار کیا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ بھائی اگر یہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پڑھ پوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہی اہتمام کے گتے دار اور ٹھیکے دار ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ بولے جن لوگوں نے یہ آوازیں لگائی تھی ان میں سے اکثر کو تو میں نے دیکھا کہ نزع کی حالت میں 6 مہینے بستروں پہ پڑے رہے، اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ان کے جسم سے روحیں نکلی۔ اب دیکھو دونوں زندگیاں میرے تمہارے سامنے ہیں۔ ایک طرف حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہے کہ بیان کرتے کرتے معلوم بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں، جیسے فضائل نماز میں لکھا ہوا ہے کہ آٹے میں سے بال نکالنے کے جیسی روح نکلیں گی، ویسی ان کی روح نکل گئی۔ اور دوسری طرف اللہ والوں کی، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی روح نکل رہی ہے 6 مہینے بستر پہ ایڑیاں رگڑنے کے بعد۔ اور پھر وہ کہنے لگے مولانا میں نے وہ دور بھی دیکھا ہوں
جن جن لوگوں نے ان بغاوتوں اور سازشوں میں حصہ لیا تھا، آنے والی نسلوں نے ان کو انڈوں سے اور ٹماٹوں سے مارا ہے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان کی بے ادبی کر رہے ہیں یا گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ ذلت بھی دیکھی میں نے ان لوگوں کی کہ وہ سر اٹھا کے چل نہیں سکتے تھے، لوگوں نے ان کے ناموں کے آگے پیچھے باغیوں کے نام لگا دیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بس میں یہی کہنا چاہوں گا، تم اور میں آج زمین کے اوپر ہے، پتہ نہیں ہے میرا اور تمہارا کب وقت زمین کے 2 گز نیچے جانے کا آ جاوے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کسی معاملے سے کسی بھی اللہ والے کو تکلیف نہ پہنچائے، بس اتنا یاد رکھو۔ میں تو یہی کہتا ہوں، چونکہ میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں تو اپنے نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاد کو بھی اپنا شیخ سمجھتا ہوں، ناظرہ پڑھانے والے استاد کو بھی اپنا شیخ سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز جو ہم نے اپنے زندگی میں کمائی ہے وہ صرف استاد کا ادب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہی استاد کے جوتیوں کا اور اپنے بڑوں کے ادب اور اپنے بڑوں کے احترام کا یہ صلہ ہے کہ کسی درجے میں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ بس میں وہی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، جیسے تیزی سے یہ اللہ والے دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب میرا یا اور بڑے اللہ والوں کے نمبر آ جاوے، اس سے پہلے ہم توبہ استغفار کر کے ان کی قدر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں کے ادب کی، احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔